اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ دوستو، مشکلات زندگی کا حصہ ہے اور مشکلات کے بعد آسانی یہ بھی زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے مشکلات آ جاتے ہیں کہ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یا اللہ، یہ مشکلات کب ختم ہوگی؟ لیکن جو راحت اس کے بعد آتی ہے، اس راحت میں انسان اس مشکل گھڑی کو بالکل بھول جاتا ہے۔ دوستو، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تم تو انسانوں کی روحیں نکالتے ہو، کبھی کچھ عجیب سا لگا ہے؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، دو بندے ایسے تھے جن کے میں نے روح نکالے تو مجھے ان میں کچھ عجیب سا لگا۔ آپ کا حکم تھا، میں نے پورا کر دیا، لیکن مجھے بہت سا عجیب سا لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون سے؟ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، ایک کافر مر رہا تھا، اس نے مچھلی کھانے کا فرمائش کیا اپنے عزیز و اقارب سے، جو کہ صحرا میں رہ رہا تھا۔ تو یا اللہ، آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جا کے سمندر سے ایک مچھلی لاؤ جو اس کے گھر کے ساتھ پینے کے پانی کے لیے جنہوں نے حوض بنایا تھا اس میں ڈال دو۔ میں نے سمندر سے ایک مچھلی لایا اور اس کے حوض میں ڈال دیا اور اس نے وہ مچھلی کھا لی۔ اس کے بعد آپ کا حکم تھا، میں نے اس کا روح قبض کر لیا۔ ایک دوسرا مسلمان جو کہ موت کے قریب تھا، یا اللہ، آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس کی روح قبض کر لو۔ میں جیسے وہاں پہنچا تو اس کا آخری خواہش تھا کہ وہ شہد کھا لے، حالانکہ شہد اس کے گھر میں پڑی ہوئی تھی۔ یا اللہ، آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس کے گھر میں پڑی شہد کو گرا دو۔ میں نے اس شہد کو گرا دیا اور وہ بنا شہد کھائے ہی فوت ہو گیا، اس کا روح میں نے قبض کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرائیل سے کہ اسرائیل، جو کافر مر رہا تھا اس کی تو یہی دنیا تھی، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ اس کی جتنی بھی ارمانیں تھی اس دنیا میں نے پوری کی، آخری خواہش اس کا یہی تھا کہ وہ ایک مچھلی کھا کے مر جائے۔ تو میں نے آپ کو حکم دیا کہ سمندر سے جا کے ایک مچھلی لاؤ اور اس کے گھر کے سامنے جو حوض ہے اس میں ڈال دو۔ اس کی آخری خواہش میں بھی میں نے پوری کر دی، تو آخرت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ اور جو مسلمان فوت ہو رہا تھا جس کے گھر میں شہد پڑا ہوا تھا، اور میں نے تم سے کہا کہ اس کے گھر میں پڑے شہد کو گرا دو، اس کے اوپر کچھ گناہ تھے، اس شہد کو گرانے سے میں نے اس کے جتنے بھی گناہ تھے وہ سارے معاف کر دیے، اور اب وہ جنت میں ہے، یعنی جنت میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں، شہد ہے، جو اس کا دل چاہے کھا سکتا ہے۔ تو دوستو، کچھ کاموں میں اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک چرواہا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام، آپ تو اللہ تعالیٰ کے راز کے لیے جا رہے ہو، میں کئی سالوں سے چرواہا ہوں اور ایک ہی روٹی مجھے ملتی ہے، میں جہاں بھی گیا ہوں ایک ہی روٹی مجھے اجرت ملی ہے۔ اللہ سے میرا سلام کہنا اور اللہ سے کہنا کہ کیا میری قسمت میں روزی ہے، کیا میری قسمت میں رزق ہے، یا موت تک یہی ایک ہی روٹی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بالکل، میں اللہ سے یہ کہوں گا اور آپ کا پیغام اللہ تک پہنچاؤں گا۔
موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے اپنے راز کے لیے ملے تو اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ، رستے میں کچھ ملا، کسی نے کچھ کہا تو نہیں تم سے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ، مجھے ایک چرواہا ملا جس نے مجھ سے کہا کہ اللہ کو میرا سلام کہنا اور اللہ سے کہنا کہ میں کئی سالوں سے چرواہا ہوں اور میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے ایک ہی روٹی ملتی ہے، میرے قسمت میں، میرے مقدر میں اس سے زیادہ بھی کچھ ہے یا یہی ایک ہی روٹی ہے؟ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، جا کے اس چرواہے سے کہہ دو کہ آپ کی قسمت میں یہی ایک روٹی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس چرواہے کے پاس آیا، چرواہے نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے میرا پیغام اللہ تک پہنچایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بالکل اللہ تک پہنچایا۔ تو چرواہے نے کہا کہ اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ آپ کی قسمت میں یہی ایک روٹی ہے۔ چرواہے نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے روانہ ہوا، چرواہے نے جب رات کو بکریاں گاؤں والے کے پاس لائی تو گاؤں والوں کو جواب دے دیا کہ کل سے میں یہ کام چھوڑ رہا ہوں۔ چرواہے نے وہ کام چھوڑ دیا، وہاں سے چل دیا، ایک اور بستی کے پاس آیا۔ شام کے نماز کا وقت تھا، مسجد میں نماز پڑھی اور اسی مسجد میں بیٹھ گئے۔ مسجد میں جتنے بھی لوگ تھے سب چلے گئے، ایک آدمی باقی بچا۔ تو چرواہے سے کہا کہ مسافر لگ رہے ہو، میرے ساتھ چلو۔ چرواہے کو اپنے گھر لے آیا اور اسے بٹھایا۔ وہ بندہ جا کے اپنے بیوی سے ملا اور کہا کہ کھانے کو کچھ ہے، ایک مہمان میرے ساتھ ہے۔ اب یہ چرواہا اس آدمی کی اور اس کی بیوی کی باتیں سن رہا ہے۔ اس آدمی کی بیوی نے کہا کہ گھر میں ایک ہی روٹی ہے، یہ روٹی جا کے اس مہمان کو کھلا دو، ہم گزارا کر لیں گے۔ تو اس آدمی نے وہ روٹی لے آئی اور اس چرواہے کے سامنے رکھ دی۔ چرواہے نے وہ روٹی کھا لی اور صبح نماز کے بعد وہاں سے بھی چل دیا کہ اس کے گھر میں ایک ہی روٹی تھی اور وہ مجھے کھلائی، خود بھوکے سو گئے، میرے قسمت میں یہی ایک روٹی اللہ نے لکھی ہے۔ رات ایک اور گاؤں پر اس کا بسر ہوا تو اس نے اپنے ساتھ سوچا کہ اس بے غیرتی کی زندگی سے اچھا ہے کہ میں اپنا کام ہی کوئی کر لوں، ایک ہی روٹی ہے میری قسمت میں اور مجھے تو دوسرا کوئی کام آتا ہی نہیں۔ تو مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے امام سے کہا کہ میں ایک چرواہا ہوں، اگر یہاں پر کوئی ایسا بندہ آپ کو معلوم ہو جس کے پاس بکریاں ہوں، میں اس کی بکریاں چرا لوں گا۔ تو مسجد امام نے اسے اس بستی کے ایک بڑے آدمی سے ملایا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ آپ چرواہے ہو، میری کچھ بکریاں ہیں، اس بکریوں کو چرایا کرو اور اس کا خیال رکھا کرو، میں آپ کو اجرت ایک ہی روٹی دوں گا۔ یہاں پر بھی اس کی ایک ہی روٹی ہو گئی۔ تو چرواہے کو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات یاد تھی، اس نے کہا اپنے دل میں کہ میری قسمت میں یہی ایک ہی روٹی ہے، اور اس آدمی کی بات مان گیا اور اس کے ساتھ کام پر لگ گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس آدمی نے اپنے بیوی سے کہا کہ ہماری تو ایک ہی بیٹی ہے، یہ جو چرواہا ہماری بکریاں چرا رہا ہے بڑا ہی زبردست بندہ ہے، بڑا ہی نیک بندہ ہے، آگے پیچھے اس کا کچھ بھی نہیں ہے، کیوں نہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرا دوں، یہ ہمارا گھر داماد بن جائے گا۔ تو اس کی بیوی مان گئی۔ تو وہ آدمی چرواہے کے پاس آیا،
چرواہا اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تو چرواہے سے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے اور میں اس پورے گاؤں کا سردار ہوں، آپ میری اس بیٹی سے شادی کر لیں، میرا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، آپ ہمارے گھر داماد بن جائے۔ تو چرواہے نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، حیران ہوا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے کہ اس چرواہے نے میری بیٹی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ آدمی اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی سے سارا قصہ سنایا۔ تو اس کی بیٹی نے یہ باتیں سن لی اور اپنے باپ سے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس چرواہے سے مل لوں گا۔ باپ نے اجازت دے دی۔ وہ لڑکی اس چرواہے کے پاس آئی اور چرواہے سے کہا کہ میں اس محلے کے سردار کی بیٹی ہوں، یعنی جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں سب ہی میرے باپ کے ماتحت ہے، اور میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ آپ نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، یہ تو میری بڑی بےزتی ہوگی۔ اگر گاؤں والوں کو یہ پتہ چل جائے تو وہ میرے بارے میں کیا کہیں گے کہ ایسی کون سی بات ہے اس لڑکی میں کہ ایک چرواہے نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ تو چرواہے نے کہا کہ آپ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے میں انکار کر رہا ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام والا وہ واقعہ سنا دیا کہ میرے قسمت میں ایک ہی روٹی ہے، اگر میں آپ سے شادی کر لوں تو وہ ایک روٹی میں کھا لوں یا آپ کو کھلاؤں۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ آپ کا قسمت آپ کے ساتھ ہے اور میرا قسمت میرے ساتھ ہے، آپ شادی کر لیں، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ بندہ مان گیا اور ان کی شادی ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا اسی گاؤں پر گزر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ چرواہا ملا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تو شادی کر لی، میرے قسمت میں یعنی بہت سی روزی آ گئی، بیڑ بکریاں آ گئی، زمینیں آ گئی، فصلیں آ گئی، دولت آ گیا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ اللہ نے میرے قسمت میں صرف ایک ہی روٹی لکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑا پریشان ہوا کہ ماجرا کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے راز کرنے کے لیے گیا تو اللہ سے فرمایا کہ یا اللہ، کچھ سال پہلے جس چرواہے کے بارے میں آپ نے مجھے اس طرح فرمایا تھا، اس کے پاس تو بڑی دولت آئی ہے، اس کا گھر بنا ہے، کھیتی باڑی ہے، بیڑ بکریاں ہیں، زمیندار بن گیا ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، تو اس کے لیے دعوت کر، اس کے بعد میرے پاس آ جانا، میں تجھے جواب دے دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام واپسی پر جب اس بندے کے پاس آیا تو اس سے کہا کہ رات کو آپ کا کھانا میرے ساتھ ہے اور آپ نے میرے ساتھ ہی کھانا کھانا ہے۔ چرواہا مان گیا، رات کو کھانا موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ہوا۔ جب کھانے پر بیٹھ گئے تو دنیا کی نعمتیں دسترخوان پر رکھی ہوئی تھی، تو اس چرواہے نے سوکھی روٹی اٹھائی اور ایک ہی روٹی کھائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے سامنے تو اتنی نعمتیں پڑی ہوئی ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا، بس صرف ایک ہی روٹی کھائی۔ اس چرواہے نے کہا کہ میرے بدن میں کچھ بیماریاں ہیں، میں کچھ بیمار ہوں، حکیم نے مجھے پرہیز کیا ہے سوائے ایک ہی روٹی کے، یعنی آپ نے صرف روٹی ہی کھانی ہے، وہ بھی سوکھی، سالن کے ساتھ نہیں کھانی ہے، میں پرہیز ہوں، اس وجہ سے میں نے ایک ہی روٹی کھا لی۔ تو اگلے روز جب موسیٰ علیہ السلام اس چرواہے سے ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور اللہ سے کہا کہ یا اللہ، میں نے رات کو اس چرواہے کی دعوت کی، اب تو مجھے بتا دو کہ راز کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، آپ کو آپ کے سوال کا جواب وہیں پہ مل گیا۔ آپ نے اس چرواہے کے سامنے دنیا کی نعمتیں رکھی ہوئی تھی، مگر اس نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ، اس نے تو کہا کہ میں کچھ بیمار ہوں اور حکیم نے مجھے پرہیز کیا ہے، میں صرف ایک ہی سوکھی روٹی کھاؤں گا اور کچھ نہیں کھایا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ، اس کی مقدر میں صرف ایک ہی روٹی ہے،
بقایا جو اس کے پاس جو زمینیں ہیں، جو جائیدادیں ہیں، جو بیڑ بکریاں ہیں، جو کھیتی باڑی ہے، وہ تو اس عورت کی قسمت میں ہے، وہ تو اس کا نصیب ہے، اس کے اپنے نصیب میں صرف ایک ہی روٹی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، بے شک تو ہی رب ہے اور تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، اور جس کے قسمت میں جو کچھ ہو یا اللہ، وہ اس سے زیادہ ایک ہی نوالا بھی نہیں کہہ سکتا۔ دوستو، اس واقعے کو بیان کرنے کا میرا مقصد تھا کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں اور نا امید نہ ہو، کیونکہ نا امید صرف شیطان ہے، اور جو قسمت میں ہو وہ اگر 7 زمینوں کے نیچے بھی ہو تو ہمیں مل کر ہی رہے گا، اور اگر قسمت میں نہ ہو اور نصیب میں اللہ نے نہ لکھا ہو، اگر ہمارے سامنے بھی پڑا ہو تو ہم اسے چک بھی نہیں سکتے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔